اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں آپ لوگوں سے ایک خاص درخواست کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ آج تک میں نے آپ لوگوں سے کبھی بھی یہ نہیں کہا، نیور، کبھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں یا پوری دیکھیں، لیکن ناظرین یہ جو ویڈیو ہے جس میں آپ کو ایک دردناک واقعہ بیان کر رہا ہوں، مدینہ منورہ کا ایک ایسا دردناک واقعہ کہ جس واقعے کو اللہ رب العزت نے بھی، جس کو کہتے ہیں نا، مانیٹر کیا، دیکھا۔ ویسے تو اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے ان لوگوں کی بھی جو اپنی جانوں پہ بھی بے شک کچھ ظلم کر لیں۔ تو واقعہ ایسا ہے ناظرین کہ بڑا مشکل ہے بیان کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ حوصلہ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے، اگر نہیں وقت ہے تو مہربانی ہوگی کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ لیجئے، بیچ میں مت چھوڑے گا۔ یہ کہانی بیچ میں چھوڑنے والی نہیں ہے ناظرین، یہ کہانی 3 صحابہ کرام کی ہے، 3 صحابہ کرام مدینہ منورہ کے، جن کے نام حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ تو یہ تمام وہ صحابہ کرام ہے جو ناظرین بغیر کسی یعنی عذر کے مراد ہے کہ کوئی کسی بیماری کے، صرف سستی کے باعث غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ غزوہ تبوک ناظرین ایسا غزوہ ہوا تھا کہ جس میں بہت سارے مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور کیونکہ یہ مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، تقریباً 550 کلومیٹر اگر صحیح سیدھی لائن بھی کھینچی جائے مدینہ منورہ سے تبوک تو وہاں تک تھا، تو ان سے سستی کی ہوئی تھی۔ تو یہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں حضرت کعب بن مالک کا، اور قصہ ایسا ہے کہ جس بندے نے بھی یہ قصہ سنا اور پوری جو ہے وہ توجہ سے یہ قصہ سنا، اس کا دل مدینہ منورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا، اور بہت سارے معاملات وہ سمجھ پائے گا جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کہانی کے اندر بہت ساری آپ کو حقیقتیں ملیں گی، تو کہانی سنیے، آپ کی مہربانی ہوگی توجہ کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت کعب بن مالک جو ہے وہ اپنی کہانی اس طرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک سے قبل کسی لڑائی میں بھی میں اتنا مالدار نہیں تھا، یعنی میرے پاس کبھی نہ اتنی کبھی دولت تھی، نہ کبھی اتنے کوئی ساز و سامان تھا، نہ کبھی جیسے ہمارے ہاں آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت اونٹ یا گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت میری ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اور اس وقت جو ہے وہ پھل بھی پک چکے ہوئے تھے، گرمی تو بڑی شدید تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا صاف صاف کہ لوگ جنگ کی تیاری کریں اور اپنا سامان بھی ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے ناظرین، بہت لمبا سفر ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ رجسٹر کروا رہی تھی اپنے نام، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو میں کوئی عذر پیش کر کے تو میں بچ سکتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے عذر پیش نہیں کیا، کیونکہ میرا تو جانے کا ارادہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس غزوہ میں جاؤں، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ سوچا کہ چلے آج تیاری کرتا ہوں، سامان تیار کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دے دوں گا کہ میرا سامان بھی تیار ہے، تو میں نے بھی غزوے میں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے روزانہ میں صبح کو ارادہ کرتا اور شام ہو جاتی، اور میں جو ہے وہ ابھی تک میں نے نہیں بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں سوچتا تھا کہ کل صبح بتا دوں گا۔ صبح سے دوپہر ہوتی، ہم جا کے درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے، آرام فرماتے، تو اس کے بعد پھر شام ہو جاتی اور پھر یہ بات رہ جاتی، یہاں تک کہ دن گزرتے گئے کہ قافلہ روانہ ہو گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے، اور یہ پیچھے رہ گئے، اور اب سوچتے تھے کہ چلیں بہت لمبا سفر ہے، میرے پاس تو اونٹنیاں ہیں اور ماشاءاللہ اچھی اونٹنیاں ہیں، میں جا کے مل لوں گا، کون سا مشکل ہے جی، میں ان سے جا کے قافلے میں جا کے مل لوں گا، ضرورت تو غزوہ میں جا کے ہے نا، غزوہ میں جا کے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔
تو قافلے میں جا کے مل لوں گا۔ اور یہی سے خیال کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ قافلہ غزوہ تبوک پہنچ گیا ہے، اور وہاں چلے گئے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت سستی کر دی، اب کیا ہوگا؟ اب تو غزوہ بھی ہو گیا ہوگا، اور اب میں کیا کروں گا؟ میں تو جا ہی نہیں سکا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ کی گلیوں میں پھرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں، صرف 80 لوگ رہ گئے ہیں، جن میں سے 3 یہ صحابہ کرام تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو نظر آنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کا شمار عموماً منافق لوگوں میں ہوتا تھا، اور یہ سوچ کے پریشان ہوتے تھے، یہ کہتے تھے کہ کیا میرا بھی اب نام ایسا بدنما ایک دھبا ہو جائے گا کہ میرا بھی نام منافقین کی لسٹ میں آ جائے گا؟ جی، کیونکہ میں تو معذور بھی نہیں ہوں، کیونکہ باقی تو یا معذور رہ گئے ہیں یا وہ رہ گئے ہیں جو انتہائی بوڑھے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اپنی نظروں میں اتنا شرمندہ ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ چلو جلدی جلدی پہنچ جاؤں، لیکن پھر بھی نہیں پہنچ سکا، یہاں تک کہ کیا پتہ چلا کہ قافلہ آنے والا ہے۔ اور اس بیچ میں ایک اور خبر بھی ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر کسی سے پوچھا کہ کعب کہاں ہے؟ کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو اس وقت حسن و جمال کے مالک ہیں، جی وہ تو اتراتے پھر رہے ہوں گے، ان کے غرور نے ان کو آنے نہیں دیا۔ تو ناظرین، حضرت معاذ بن جبل نے انہیں کہا کہ آپ نے اچھی بات نہیں کی ہے، ایسا مت کہیے، وہ اچھے صحابی ہیں، سچے ہیں، تو کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اس پہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ اب خبر ملی کہ قافلہ تو واپس آ رہا ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک کا اور حالت خراب ہو گئی اور اتنے پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں۔ اب یہ سوچنے لگ پڑے اور اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا کہ میں چلے کوئی جھوٹ میں کہہ دوں گا کہ مجھے یہ تھا، مجھے وہ تھا، کچھ نہ کچھ تو بہانہ بنانا پڑے گا، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ قافلہ تو مدینہ منورہ کے قریب آ پہنچا ہے، اب کیا کروں؟ جب قافلہ قریب آ پہنچا تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو بھی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ہی بتاؤں گا۔ یہ پکا ارادہ کر لیا اور ٹھان لیا۔ اب ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے مسجد نبوی میں 2 نفل نماز ادا کرتے تھے، جی، تو اس کے بعد تحیات المسجد جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تمام لوگوں سے ملتے، سلام لیتے، ان کا حال وغیرہ پوچھتے، بعد میں اپنے گھروں کو سب لوگ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ مل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وغیرہ پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے بہت سارے منافق لوگ بھی آئے، تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، اور جھوٹی قسمیں کھا کے جو ہے نا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ جب جو انسان جھوٹ بول سکتا ہے تو قسمیں کھا لیتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے، جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جانتے تو تھے سب کچھ، تو آتے رہے اور جاتے رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میری باری آئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں نے جا کے میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر دیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ مسکراہٹ تھی اس میں تھوڑا سا غصہ سا تھا، تھوڑی سی خفگی سی تھی، اور حضرت کعب بن مالک سمجھ گئے کہ یہ غصہ، یہ جو سلام کا جواب آیا ہے تو مسکراہٹ ہے، لیکن اس مسکراہٹ میں غصہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھ گیا، ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹی بات کہہ کے میں اس چیز کی خلاصی پا لیتا، اور کسی نہ کسی کوئی بہانہ بنا کے میں اپنا عذر پیش کر دیتا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا ہے،
یا رسول اللہ بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی ذات پاک آپ کے اس غصے کو ختم کر دے۔ حضور میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، یعنی میں کوئی بیمار وغیرہ نہیں تھا، اور جیسا میں ان دنوں فارغ ہوں اور جو وسعت والا یعنی میرے پاس دولت بھی تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی زمانے میں بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اب حق تعالیٰ خود ہی فرمائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا، یعنی کہ نہ کچھ خوشخبری سنائی، نہ معاف کیا، نہ راضی ہوئے، نہ کچھ۔ کہتی ہیں میں وہاں سے جب اٹھا تو میری قوم کے بہت سارے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی اے کعب تو نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، تو ہمیشہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ چلا ہے، کوئی عذر پیش کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے استغفار کہہ دیتے، تو معافی مانگ لیتا تو تیرے لیے تو کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور ایسا شخص بھی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یعنی اس نے سچ بولا ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی ہے جنہوں نے یہ ایسا مطلب ہے کہ سچ بولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی عذر نہیں پیش کیا، جن میں ایک بلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربیعہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی تو بہت صالح شخص ہیں، اور وہ دونوں تو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی جنگ لڑی ہے، اتنے خاص صحابہ ہوں اور وہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے ہوں۔ تو پھر جو ہے میں نے سوچا کہ اچھا انہوں نے بھی سچ ہی بولا تو اچھا کیا ہے۔ تو لیکن بات کہاں پر اب خراب ہوئی ناظرین، سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اب ان تینوں کے ساتھ کوئی ہم کلام نہ ہو، یعنی ان سے کوئی اب بات چیت نہیں کرے گا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرنا تھا کہ تمام صحابہ کرام نے اس کی تعمیل کی، اور اب یہ ہو گیا کہ لوگوں نے حضرت کعب بن مالک اور باقی دونوں صحابہ سے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دی، اور جہاں سے بھی گزرتے منہ پھیر لیتے، اجتناب کرتے۔ اب فرماتے ہیں کہ گویا ہماری تو دنیا ہی بدل گئی۔ ناظرین جب کوئی اگنور کرتا ہے نا کسی محفل میں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو پانی پانی ہو جاتے ہیں انسان کو جب اگنور کیا جائے اور اس سے بات چیت نہ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ زمین تو اتنی وسعت تھی ہمارے سامنے، لیکن ہم سمجھتے تھے تینوں کہ ہمارے لیے یہ زمین بہت تنگ ہے، ہمارے لیے ہم اس اہل نہیں ہیں کہ ہم اس زمین پر قدم رکھ سکیں، ہمارے لیے زمین اتنی تنگ ہوگی کہ 2 صحابہ نے تو اپنے آپ کو گھر ہی میں بند کر کے رکھ دیا تھا، اپنے گھروں میں، اور ایسا ہونے لگا کہ جیسے وہ مدینہ منورہ میں اجنبی ہو گئے ہیں، نہ کوئی ان کو جانتا ہے نہ کوئی ان کو پہچانتا ہے۔ یہاں پر حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہونے لگا کہ مدینہ کے در و دیوار، گھروں کے در و دیوار ایسے لگتا تھا کہ یہ بھی بیگانے ہو گئے ہیں، یہ بیگانے ہو گئے ہیں، میرا ان سے تعلق ہی نہیں رکھا، یہ بھی مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی اور زیادہ فکر ہونے لگی، وہ کیا تھی کہ اگر میں اس حالت میں مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اب میرا کیا ہوگا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ کبھی یہ مجھے خیال آتا کہ اگر اللہ نہ کرے اس دوران اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا تو میں تو ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں پھر میں مروں گا۔ جیسے جیسے فرماتے ہیں کہ یہ خیال، یہ خواب، یہ اس طرح کی جو باتیں میرے دل میں آتی تھی تو میں اور پریشان ہوتا جاتا تھا، اور پریشان ہوتا جاتا تھا، بیٹھ بیٹھ کے آنسو بہاتا رہتا تھا، اور اسی طریقے سے دن سے دن ہی گزرتے چلے گئے۔ باقی دونوں تو گھر میں چھپے رہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں حوصلہ کر کے تھوڑا کبھی بازار میں پھرتا، لوگوں کو دیکھتا اور وہ منہ پھیر لیتے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں جاتا اور مسجد نبوی میں جا کے جب نماز پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا، تو مجھے محسوس ہوتا
کہ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا بعد میں جیسے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت کعب بن مالک کا بھی دھیان یقیناً نماز میں بھی دھیان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ جیسے ہوتا ہے نا کہ آنکھ چرا کر جو ہے وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک صحابی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی کیا گزر رہی تھی کہ میں اس سے بات نہیں کر رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے میں نماز سے فارغ ہوتا اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں ایسے پھیر لیتے۔ کہتے ہیں غازیہ کے دن ایسے گزرتے رہے جیسے ہی مسلمانوں کا مکمل طور پر بات چیت کرنا مجھ سے بند ہو گیا تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ حضرت ابو قتادہ کے متعلق آپ جانتے ہیں نا، جن کی آنکھ نکل آئی تھی غزوہ احد میں، چڑھا اور وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے جیسے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا دیوار پہ تو انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا، چچا زاد بھائی۔ میں نے ان کو قسم دے کے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ کیوں نہیں تم میری بات کا جواب دے رہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور میں نے دریافت کیا تو پھر بھی وہ چپ رہے۔ میں نے ان کو تیسری بار قسم دی کہ یا قتادہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو تیسری بار جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے جواب ایسا دیا کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو، اور چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ یہ بات سننی تھی کہ میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو گئی اور میں پھر رو دھو کے دیوار سے نیچے اترا اور اپنے گھر واپس آیا۔ اب ناظرین آگے بیان کرتے ہیں کہ ایسے دن جب گزر رہے تھے، زمین تنگ، سب کچھ تنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، مدینہ منورہ کا کوئی بھی جو ہے بات نہیں کر رہا، تو ایک قبطی جو کہ نصرانی سبزی شام سے گویا کہ غلہ فروخت کرنے آتا تھا مدینہ منورہ میں، تو اس نے کہا کعب کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ وہ سب سے پوچھتا پھر رہا تھا کعب کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے، ادھر ہے کعب، جاؤ۔ تو وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم ہو کعب؟ میں نے کہا جی۔ تو اس نے مجھے ایک خط پکڑایا۔ اب وہ خط ایک نصرانی کا لکھا ہوا تھا جو کہ غسان کے کافر بادشاہ کا جناب خط تھا ناظرین، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا ناظرین آپ بھی سنیے۔ اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ اب آپ دوستوں کے ساتھ ناراض ہیں تو دشمن آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر اب مجھ پر ہنسنے لگے ہیں اور مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں اس طرح کا ہو گیا ہوں، یعنی منافقین سے بھی بڑھ کے ہو گیا ہوں، اور مجھے اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو اب تو یقین کیجئے کہ فرماتے ہیں کہ میرا تو دل ایسے گھبراتا، ایسے میں پریشان ہو گیا کہ اب میں نے کہا کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی یہ حالت، لیکن اللہ تو یہ دیکھ رہا تھا ناظرین۔ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ تو میرے لیے اور مصیبت آئی، اب اس خط کا میں کیا کروں؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، سامنے تندور تھا، میں نے اس تندور میں اس خط کو پھینک دیا اور میں نے اس کو جلا دیا، اور اب میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں کیا کروں۔ روزانہ انتظار رہتا کہ کوئی پیغام آئے۔ 40 روز گزرے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ گیا پیغام لے کے۔ اب جب پیغام آیا تو وہ پیغام کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں پیغام لے کے آیا ہوں آپ کی طرف۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا پیغام ہے؟
کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے دور ہو جاؤ۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا منشا ہے، کیا یعنی طلاق دے دوں یا دور ہو جاؤں، کیا کروں؟ کہا نہیں، بلکہ اس کے صرف علیحدگی اختیار کر لو، طلاق کی بات نہیں ہو رہی۔ اور میرے ان دو ساتھیوں کو بھی یہی پیغام ملے اس دن، جو باقی دو صحابہ کرام تھے، کہ اپنی بیویوں سے دور ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ، کوئی بات نہیں، تم میکے چلی جاؤ، وہاں رہو جب تک اللہ رب العزت میرا کوئی فیصلہ نہ کر دے، آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ان میں سے ایک صحابی جو دوسرے تھے، ان کی بیوی بلال بن ربیعہ، وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ میرا خاوند تو بہت مطلب یہ ہے کہ اس وقت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، تو میں اگر چلی جاؤں گی، دور ہو جاؤں گی اس سے، تو ان کو کھانا پکا کے کون دے گا، ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، لیکن اپنے خاوند سے صحبت نہیں کرنی۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جب سے آپ نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان کا کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے سوائے ان کی آنکھیں اور آنسو، اور یہی ہے بس، ان کا 40 دن ہو گیا یہی چل رہا ہے، اور آنسوؤں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہا چل ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ کھانا تو ان کی خدمت کر سکتی ہے، تجھے یہ اجازت ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین حالات کیا ہونے تھے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو۔ ناظرین فرماتے ہیں کہ مجھے سے کسی نے کہا کہ بلال کی تو بیوی نے جو ہے وہ ایسا کر لیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عذر پیش کر دیا، تم بھی اپنی بیوی سے کہتے، وہ بھی کہہ دیتی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں یہ جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، میں کسی قسم کا عذر جو ہے وہ قبول نہیں، جو ہے ایسا جو ہے میں نہیں پیش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرماتے ہیں کہ 50ویں دن، جب 50واں دن تھا اس بات کو، یعنی دن گن رہے تھے، 50واں دن تھا، تو صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے زمین مجھ پر تنگ تھی اور زمین دو بھر ہو رہی تھی، اور سلا پہاڑ کی چوٹی، جو کہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی ہے چھوٹی، سلا پہاڑ کی چوٹی سے ایک زور کے چلانے والے کی آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ خوشخبری ہو تم پر کعب، خوشخبری ہو تم پر۔ خوشخبری، میں نے اتنا سن کر میں سجدے میں گر گیا۔ خوشخبری بعد میں سنتا، یعنی خوشخبری سے مراد کی اچھی خبر تھی، میں وہیں چھت پہ سجدے میں گر گیا اللہ رب العزت کے حضور، اور خوشی کے مارے میں رونے لگا اور سمجھا کہ میری تنگی دور ہوگی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ہماری معافی کا اعلان کر دیا تھا، جس پر ایک شخص نے پہاڑی پر چڑھ کر وہ آواز لگائی تھی، اور ایک گھوڑے کے سوار پر بھی وہ جو ہے گھوڑ سوار بھی یہ بات بتانے آ رہا تھا، لیکن بتانے والے کی آواز مجھ پہ پہلے پہنچ گئی اور گھوڑ سوار ابھی دوڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس خوشخبری سنانے والے کی نظر کیے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح جو کہتے ہیں کہ جو باقی کے 2 صحابہ تھے وہ بھی حاضر ہو گئے، اور بہت سارے صحابہ کرام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ تو سب نے مجھے مبارک دی، لیکن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک دی، اور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے یاد رہے گا ہمیشہ، کیونکہ ابو طلحہ سب میں سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے مبارک دی تھی، اور بڑی خوشی سے مجھے مبارک دی تھی کہ میرا چہرہ کھل اٹھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو میں نے جب سلام عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھلا ہوا تھا، اور خوشی کے انوار چہرے مبارک سے ایسے ظاہر ہو رہے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند چمک گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اطمینان بھی تھا اور خوشی بھی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے پہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ امارت و ثروت ہی اسی مصیبت کا باعث بنی ہے، یعنی یہ میرا جو سامان ہے اسی نے ہی مجھے جانے سے روکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کعب اس سے تو تمہیں بہت تنگی ہو جائے گی اگر تم سارا سامان صدقہ کر دو گے، کچھ اپنے پاس رکھ لو، تھوڑا سا رکھ دو۔ میں نے عرض کی بہتر ہے چلیں کچھ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ میرا سچ تھا، یہ وہ میرا سچ تھا جس نے مجھے نجات دی اور میری توبہ قبول ہو گئی۔ تو ناظرین اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا، اور عہد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میری جتنی بھی زندگی ہے میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ ناظرین یہ ہوتا ہے سچ، کیونکہ رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ تینوں صحابہ اکرام کے بارے میں سورہ توبہ کی آیات نمبر 118 اور 119 کا ترجمہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، 118 کا ترجمہ سنیے ناظرین۔ کیا خوش قسمت وہ لوگ جو غزوہ پہ تو نہیں گئے لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ سنیے آیات شروع ہوتی ہے سورہ 18 کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، یعنی ترجمہ پیش آپ کی خدمت میں، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب انہیں زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی، یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، فراخی کے تنگ ہوگی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، یعنی ان کی جان، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے ان کے اس حال کی۔ سنیے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ناظرین یعنی اللہ رب العزت نے ان کی اس حال کی گواہی دے دی تھی۔ ناظرین سچ بولنے والا۔ ناظرین بہت یہ پیارا قصہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مدینہ منورہ کا ماحول، گلیاں، صحابہ کرام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، ناراضگی کی حالت میں، راضی ہونے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ چھپ کے اپنے صحابی کو دیکھنا، اور اللہ سے کتنی دعا کی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ ان کی حق میں فیصلہ کر دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے ہوں گے؟ یقیناً بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمیں بھی اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔